مجھے شیعہ قوم کی تائید ہاتھ اٹھا کے چاہیے۔ اگر تو کہتا ہے کہ صحابہ کو نام ماننے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے تو ان صحابہ کا کیا کرے گا جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے؟ نہروان میں ادھر بھی صحابی ادھر بھی صحابی، خالد بن ولید بھی صحابی کہہ رہے ہو، مالک بن نویرہ کو بھی صحابی کہہ رہے ہو، ایک قتل کر رہا ہے ایک قتل ہو رہا ہے، دونوں رضی اللہ کیسے؟ یہ صرف اتنے 1400 سال سے تم نے صرف اعتراض ہی کیا ہے، ہم صحابہ کو نہیں مانتے، شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے۔ کتنے صحابی ہیں؟ رسول خم غدیر پہ جو خطبہ دیا ہے اس میں 1,25,000 تمہاری کتابوں نے لکھا ہے، 1,25,000 صحابی تھے۔ ساری زندگی تم نے ہم پہ اعتراض کیا اور ہم چپ رہے، یہ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ کوئی مولوی آنکھوں کے سامنے لا، اسے کہا 1,25,000 صحابہ کے نام بتا۔ چل ٹھیک ہے آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم اتنے عرصے سے اکٹھے رہ رہے، رائت کر دیتے ہیں، 25 چھوڑ 1,00,000 کے بتا۔ اور رائت کر دے جی 80,000 کے بتا۔ ساؤنڈ والے بھائی کی انہوں نے گزارش کی ہے چلے میں اور کم کر دو، 70,000 کے بتا، 50,000 کے بتا۔ تو 1,25,000 صحابی پی جائے تو پھر بھی مسلمان، میں 2-4 کو چھوڑ دوں کافر۔ اس دن میں نے ایک علامہ صاحب کا کلپ سنا جس میں وہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ فرما رہے تھے کہ چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم 2-3 صحابہ کرام کو نہیں مانتے تو یہ لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ خود ان کی حالت یہ ہے کہ ان کو صحابہ کرام کا نام کہیں نہیں پتہ۔ بابا میں ایک اہل سنت کا ادنا سا ترجمان ہو کر اس کو ایک 2-3 جوابات دینا چاہتا ہوں کہ اگر ایک شخص کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام پاک ہیں، ان سے گناہ ہوا ہے لیکن اللہ نے ان کو پاک کیا ہے، وہ محفوظ ہیں، اس کا عقیدہ اور نظریہ تو ٹھیک ہے، اگرچہ اس کو صحابہ کرام کا نام کا نہیں پتہ لیکن اس کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ لیکن ایک شخص ہے وہ صحابہ کا منکر ہے تو صحابہ کا تذکرہ قرآن میں ہوا ہے، گویا کہ وہ نسخ قطعی کا منکر ہے، اور جو نسخ قطعی کا منکر ہوتا ہے وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اسی طرح 2 چیزیں ہیں، ایک کا نام احکام شرعیہ عملیہ ہے، ایک کا نام احکام اعتقادیہ ہے۔ احکام شرعیہ عملیہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو شارع نے جس طرح مشروع کیا ہے اس کو عمل کے ساتھ کیا جائے۔ نماز ہم اس کو عمل کے ساتھ کرتے ہیں، انسان کا وجود ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ روزہ ہے اس کا تعلق بھی وجود کے ساتھ ہے، عمل کے ساتھ ہے۔ حج ہے اس کا تعلق بھی وجود کے ساتھ ہے، عمل کے ساتھ ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے احکام شرعیہ عملیہ۔ ایک کا نام ہے احکام اعتقادیہ۔ احکام اعتقادیہ اسے کہا جاتا ہے جس کا تعلق تو عمل سے نہ ہو بلکہ اعتقاد سے اور یقین سے ہو۔ جس طرح ہم نے انبیاء کرام کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا اس کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ وہ سارے برحق تھے، پاک تھے، اللہ کی طرف سے وہ بھیجے ہوئے تھے، تو ہمارا اس کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ وہ سارے پاک تھے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے اور برحق تھے، تو یہ عقیدہ سب کا ٹھیک ہے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہیں اور وہ قرب قیامت میں اس کا نزول ہوگا۔ اسی طرح توحید ہو گیا، ایمان ہو گیا، یہ ساری چیزیں ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ وہ اعتقاد اور یقین کے ساتھ ہے۔ اب میں ایک مثال سمجھانے لگا ہوں۔ ایک شخص ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا، دوسرا شخص نماز کا منکر ہے۔ جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ تو گناہ گار ہے، وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے، لیکن جو نماز کا منکر ہے وہ پھر دار اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح ہم یہ مثال دیتے ہیں کہ بابا صحابہ کرام کے بارے میں جس کا عقیدہ یہ ہو کہ وہ پاک ہیں، وہ ان سے گناہ ہوا ہے لیکن اللہ نے ان کو محفوظ کیا ہوا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، اگرچہ اس کو نام کا نہیں پتہ، جس طرح انبیاء کرام کا نام کا ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہمارا اس کے متعلق کیا عقیدہ ہے کہ وہ سارے پاک تھے، برحق تھے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے، تو لہذا اس شخص کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ لیکن جس شخص کا عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں یہ عقیدہ ہو، اس کا منکر ہو، گویا کہ وہ نسخ قطعی کا منکر ہے، اور جو نسخ قطعی کا منکر ہوتے ہیں وہ در اسلام سے خارج ہوتے ہیں۔